السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کو وجود باری اور توحید کے بارے میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ کے ساتھ مناظرے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، وہ بھی اتنے بڑے امام سے۔ چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست و دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر امام اعظم وقت مقررہ کے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود اس کے تختے تیار ہوئے، اور پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی، پھر وہ کشتی خود بخود دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر ایک قہقہا لگایا اور کہا کہ آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ آسمان، یہ چاند و سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے پھول اور شری پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ ستارے اور ساری خدائی بغیر کسی بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر کسی بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس کائنات کا یقیناً ایک خالق و مالک ہے جس کا نام اللہ ہے۔